الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ما امدحت محمدا بمقالتی وَلَٰكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ بعد حمد و صلوات معزز سامعین ناظرین خواتین و حضرات، آج کا میرا خطبہ جمعۃ المبارک کچھ موضوع اور تھا، لیکن رات ایک صاحب کا مجھے فون آیا، درس قرآن کی محفل میں موجود تھا، رات کوئی 8 بجے لگ بھگ، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کوئی نام بتایا، مجھے یاد نہیں ہے، کہ جی آپ کا خطبہ جمعہ خصوصاً میں سننے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تو میری خواہش ہے کہ اس دفعہ جو جمعۃ المبارک ہے آپ وہ ادب کے حوالہ سے جمعہ کا اگر خطبہ دے دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میں نے کہا جی ضرور انشاءاللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک آیہ مبارکہ اور 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی، ایک آیت اور 2 احادیث مبارکہ، اور عنوان آج ہمارا ہے ہمارا دین اور ہمارے معاشرتی رویے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ، جیسے آپ بیٹھتے ہیں ہمیشہ توجہ کے ساتھ۔ قرآن و سنہ کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بحیثیت مسلمان ہر فرد کی ذمہ داری کیا ہے۔ بنیادی جو اکائی ہے ہماری وہ فرد ہی ہے، فرد سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے آگے پھر ہمارا معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے پھر آگے شہر آباد ہوتے ہیں، پھر وہ آگے بڑھتا ہوا ملکی سطح پہ چلا جاتا ہے۔ دنیا پہ آپ پوری دنیا کی آبادی کو بھی اگر آپ لیں، اور کوئی بھی سوشالوجسٹ جب معاشرے کی تعمیر کی بات کرے گا تو اس کو سب سے پہلے معاشرے کی بنیادی اکائی جو ہے، جو ایک فرد ہے،
اس کو اسی فرد پر آنا پڑے گا. اور یہی تربیت اور یہی اصلاح آپ کے اور میرے پیارے نبی، کائنات کے نبی اور رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں اسی فرد کی ایک اکائی سے اصلاح کا آغاز کیا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی اس بات پر کہ چلیں دین کی باتیں بتاتے بتاتے ہمیں یہ سمجھ تو آنا شروع ہوگی کم از کم کہ آداب، اخلاقیات یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا دین ہے. اور دین اسلام وہ ہمارا پیارا دین ہے کہ جس نے سب سے بڑھ کر اس معاشرے کے مسائل پہ گفتگو کی ہے. یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. آپ قرآن پاک پڑھ لیجئے، پورا قرآن آپ غور سے پڑھیے اور اس کی ٹرانسلیشن آپ پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن میں آپ کو ذکر و اذکار پر بہت تھوڑی آیات ملیں گے، عبادات پر بہت تھوڑی آیات ملیں گے، نوافل کے حوالہ سے آپ کو، شب بیداری کے حوالہ سے آپ کو آیات بہت تھوڑی ملیں گی، لیکن آپ کو سارا جو زیادہ قرآن کا حصہ ہے وہ آپ کو معاشرے پر گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا. ہمارے ہاں عام طور پہ تصور یہ ہے، ہم عام طور پر دین سمجھتے یہ ہیں، ہمارے ہاں ذہنی سکیجول یہ ہے کہ صرف جو عبادات ہیں یہ دین ہے. ہماری 99 پاپولیشن کے ہاں یہی تصور ہے کہ عبادات جو ہیں، نماز، روزہ، جب بھی کوئی عام طور پہ ہم معاشرے میں بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، وہ جی بڑا نمازی پرہیزی، یہی بات کرتے ہیں نا. کیا مطلب کہ ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ صرف عبادات کا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، میں نے کئی بار یہ بات درس قرآن میں بھی، فجر کے بعد بھی اور خطبات جمعہ میں بھی دہرائی ہے کہ 70% جو ہے وہ معاملات پہ قرآن گفتگو کرتا ہے اور 30% جو ہے، صرف 30% وہ عبادات پہ بات کرتا ہے. تو زیادہ حصہ اسلام کا ہمارا قرآن کا کس چیز کا ہوا؟ معاشرے پر. لیکن آج ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ اس قدر بے راہ روی کا شکار ہوا اور ہم اس قدر معاشرتی رویوں میں گر گئے کہ آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج ایک مسلمان کو، اور بڑی بڑی جو ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انٹرنیشنل لیول پر بڑے بڑے ہالز کے اندر، وہاں پر ہمارے اسپیکر کو، ہمارے گفتگو کرنے والے جو اسپیکر ہوتا ہے، اسپیچر ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، اس کو معاشرے پر مثال دینے کے لیے کسی عیسائی یا یہودی ملک کی مثال کاؤنٹ کرنی پڑتی. آپ نے بارہا سنا ہوگا، یہ بارہا مرتبہ یہ سنا ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں جی، میں جی امریکہ میں گیا، وہاں میں نے دیکھا جناب وہاں یہ رہا کہ جی کوئی چوری نہیں ہوتی. میں جی امریکہ میں گیا، وہاں کوئی شخص جگہ جگہ تھوکتا نہیں ہے. میں جی فلاں یو کے میں گیا، میں برطانیہ میں گیا، میں فلاں، جتنے ممالک کا نام لیتا ہے ان میں سے ایک بھی مسلم ملک نہیں ہوتا، سارے نان مسلم ہیں. جناب ان کے ہاں یہ چیز ہے. میں جی فلاں ملک گیا، وہاں اتنے رائٹس ہیں، اتنے حقوق ہیں کہ جناب وہ فلاں جو ڈرائیور تھا اس کی گاڑی کے نیچے بلی آ گئی تو ریاست وہاں کی جو تھی، نان مسلم ریاست تھی، اس نے کیس دائر کیا اور اس کو جرمانہ ہوا، فائن ہوا اور وہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہا. وہاں تو جانوروں کے حقوق ہیں. خود یونیورسٹی میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں نے 12 مرتبہ ہر بڑے اسپیکر سے یہی بات سنی، اور آپ میں سے جو احباب بڑے بڑے جگہوں پر جاتے ہیں وہ یہی سنتے ہوں گے کہ مثال جب بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے تو غیر مسلم معاشرے کی مثال کاؤنٹ کی جاتی ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ غلط کہتے ہیں، نہیں، وہ جتنے اسپیکرز حوالے دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، بالکل درست ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے، جس پر کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے،
بھائی کتنے دکھ والی بات ہے، دنیا کے اندر ایک مسلمان اس کو مثال دینے کے لیے اپنا ایک مسلم ملک نہیں ملتا، ایک مسلم معاشرہ نہیں ملتا جس کی وہ مثال دنیا کے سامنے رکھے، اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھے، اپنے طلباء کے سامنے رکھے، اپنے یونیورسٹیز کے جو بچے وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر ایم فل یا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی یا ایم ایس سی کی بی ایس سی کی ڈگری لے کے جا رہے ہیں، ان کو وہ واعظ اور آخری نصیحت وی سی کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی مسلم معاشرے کی مثال نہیں ہے۔ تو جاتے ہوئے وہ جو ہماری کریم ہے، جو ہماری 60% آبادی نوجوانوں کی ہے، ان کے ذہن میں کیا بیٹھے گا؟ وہ یہ پیغام لے کے جائیں گے اور لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی معاشرتی رویے اچھے نہیں ہیں، جتنے بھی اچھے معاشرتی رویے ہیں وہ نان مسلم کنٹریز میں۔ یہ تکلیف دہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ مدارس کے جلسے بھی اٹینڈ کیے ہیں، وہاں کی دستار فضیلت کے جلسے بھی بے شمار زندگی میں شمولیت کی ہے، اور یونیورسٹی کے کانوکیشن بھی بے شمار، اور وہاں کے لیکچرز جو ہیں، جو لیکچرز زوم میں ہوتے ہیں، وہ بھی سارے اٹینڈ کیے ہیں، اور ان لوگوں سے گفتگو کر سننے کا موقع ملا، بڑے بڑے اسکالر سے وہاں جا کر گفتگو سننے کا موقع ملا، کرنے کا موقع بھی ملا۔ تو تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ سارے بیان کرنے والے بھی یہ کر رہے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہے، فلاں ملک میں یہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا ملک ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا آج تک کوئی ایسا شخص مثال دے پایا کہ جناب میرے وطن عزیز پاکستان کا نوجوان اتنا با کمال ہے، اتنا با اخلاق ہے، اتنا با کردار ہے کہ جناب اس کی مثال آپ دیکھیں تو آپ کو اخلاق نبوی کی مثال یاد آئے گی؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے؟ میں نے نہیں سنا۔ اگر آپ نے کبھی سنا ہے، جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، جو مجھ سے عمر میں بہت آگے ہیں، وہ بتا دیں۔ میں نے نہیں سنا۔ کیا یہ سوال کتنا تکلیف دہ اور شرمندہ کرنے والا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی نسل نو کی تربیت ہی نہیں کی، ہم نے تربیت کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، مسجد، وہاں پر مخصوص ٹاپکس اور سارا زور انہی پر۔ کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی، اسکول میں کیا ہے؟ سارا زور کس بات پہ ہے جی؟ ہاؤ ٹو امپروو یور ایجوکیشنل فار obtaining گڈ مارکس۔ اس کے سوا ہم نے کبھی کچھ نہیں سنا۔ پلے گروپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک ایک ہی صبح سے شام تک اور رات تک بھاشن دیا جاتا ہے، بچے تو نے اچھے نمبر کیسے لیتے ہیں؟ ایسا ہی ہے جی، ایسے ہے نا جی۔ جہاں میں غلط ہوں آپ کو پورا رائٹ ہے آپ کہ یہ نہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ پلے گروپ سے لے کر یونیورسٹی کی آخری ڈگری ڈاکٹریٹ تک ایک ہی بھاشن دیا جاتا ہے، ایک ہی بات سنی جاتی ہے، کانوں میں ڈالی جاتی ہے۔ ہر استاد آ کر یہی ڈالتا ہے، بچے اس مضمون میں تم نے اچھے نمبر کیسے لینے ہیں، اور اس کے لیے وہ بچہ تیار ہو رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں 1100 میں سے بچہ 1099 نمبر لے رہا ہے، لیکن وہ 1099 اور اب کرونا والے زمانہ میں تو 1100 میں سے 1100 بھی آئے، لیکن 1100 میں سے 1100 لینے والا جو بچہ ہے اسے اپنے باپ کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے اس لیے اندازہ ہے کہ میں مسند پہ بیٹھا ہوں، آ کر والدین مجھ سے آ کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی بچہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، آپ کا درس بھی سنتا ہے، آپ کی عزت بھی بڑی کرتا ہے، مانتا ہے، آپ ہمارا نام نہ لیجئے گا۔ باپ اتنا ڈرا ہوا ہے، ماں اتنی خوف زدہ ہے۔ میں یہی کی بات کر رہا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹس کے بچے، والدین آتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، سر پلیز آپ ہمارا نام نہ لیجئے گا، بچہ مائنڈ کر جائے گا، ہمارا ذکر نہ، آپ جرلی طور پہ ذرا اس کو سمجھا دیجئے گا کہ باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ بولا کرو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ باپ خوف زدہ ہے اپنے بیٹے سے، ماں خوف زدہ ہے اپنی بیٹی سے، ماں باپ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے اپنی اولاد سے۔
اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ایسا تو کبھی نان مسلم کمیونٹی میں بھی نہیں ہوتا تھا جو ہمارے مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جس نے یہ فرمایا تھا اس معاشرے کے بارے میں۔ ماں باپ تو بڑی شان والے ہیں، ان کی تو بڑی عظمت ہے، ان کا تو بڑا مقام ہے، اور میں عرض کروں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد جس کو ربوبیت صغریٰ کا درجہ دیا ہے قرآن میں، ان کا نام ماں باپ ہے۔ اس پر میں آیت پڑھوں گا قرآن کی، کوئی یہ نہ کہے کہ میرا جذباتی جملہ ہے، میں آیت پڑھوں گا، اس پر سن لیجئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، یعنی کس پر؟ ماں اور باپ پر، جیسے انہوں نے بچپن میں رب کی طرح مجھے پالا۔ رب تو ایک ہی ہے، رب العالمین وہی ہے، لیکن ربوبیت صغریٰ، رب نے تو آ کے منہ میں فیڈر نہیں ڈالا، رب نے تو آ کے روٹی نہیں ڈالی، رب نے تو آ کے نوالے نہیں ڈالے، رب نے آ کے کپڑے تو نہیں پہنائے، دینے والا وہی ہے، لیکن یہ سارا کام کس نے کیا؟ ماں باپ نے کیا اولاد کے لیے۔ اور قرآن کی آیت ہے، رب یعنی صغیرا، رب یعنی صغیرا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، اس پہ بھی میں نہیں جا رہا۔ عام معاشرے کے اندر جو عام بڑے ہیں، جو بڑے افراد ہیں، ان کے بارے میں آپ کے اور میرے نبی، آپ کے اور میرے رسول، کائنات کے رسول عالم پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ وہ ہمارا امتی نہیں ہو سکتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس معاشرے میں چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا ادب کتنا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ بڑے کا کتنا احترام ہے آپ سب جانتے ہیں، کس قدر چتر چتر زبانیں چلتی ہیں بڑوں کے آگے، سارے کے سب کے سامنے۔ یہ عام شخص کی میں بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی اور تعلق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ بڑا ہے۔ اور ساتھ غور سے ایک بات بھی سنیے گا، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تقوی کی کوئی بات کی ہے، نہ نیک ہونے کی بات کی ہے، بس مطلقاً فرمایا بڑا۔ آج صبح درس قرآن میں نے ایک واقعہ بھی سنا ہے امام حسن مجتبیٰ کا، جو اب آپ موجود تھے انہوں نے سنا۔ امام حسن مجتبیٰ جیسا نواسہ رسول، اس نے بھی بڑے ادب کے ساتھ اپنی بات کرنی تھی تو کس احترام کے ساتھ اپنے سے بڑے بزرگ کو بات بتائی، حالانکہ وہ ان کے نانے کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ تو آج ہمارے معاشرے کی جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ اس قدر بری ہو گئی ہے اور اس قدر ہم گر چکے ہیں کہ کوئی شخص ان معاشرتی رویوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ شاید ایمان اور دین یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان آیا روزے رکھ لیے، موقع ملا حج کر کے آ گئے، عمرہ کر کے آ گئے، صاحب نصاب ہوئے زکوٰۃ ادا کر دی، بس اور نوافل پڑھ لیے اور تہجد پڑھ لی تو ہم نے دین کو پورا ادا کر لیا۔ نہیں، دیز آر ناٹ پاسنگ مارکس، یہ تو کامیابی کے نمبر بھی نہیں ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے 70% اخلاقیات کو تو چھوڑا ہوا۔ آج آداب کی بات اس نے کہا دی، جو صاحب نے جس موضوع پہ مجھے کہا کہ اور میں نے اس لیے موضوع منتخب کیا کہ آج ہم ہر شخص رو رہا ہے۔ آج دیکھیں آپ کے ملک میں ہر شخص یہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔
سارے ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، اور اتنے ٹکڑوں میں ہم بٹ چکے ہیں، اتنا فرقہ واریت ہم میں ہے۔ فرقہ واریت صرف دین میں مذہب میں نہیں ہوتی۔ آج جب بھی نام لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی فرقے بن گئے یہ دین میں مذہب میں، اور بھائی کیا سیاست میں فرقے نہیں ہیں؟ کیا سیاست میں اپنے برداشت نہیں ہے؟ آپ نے جناب ایک گروہ کو ہی اپنے نشانے اور دہانے پہ رکھا ہوا ہے، دینی لوگوں کو، کہ ان میں اپنے برداشت ہے۔ یہ برداشت کسی کو نہیں کرتے، یہ کسی کے لیے جناب دامن برداشت والا نہیں رکھتے۔ آپ بتائیں جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے اور جو ملک چلاتے ہیں، جو ملک کے لیے آتے ہیں، اور ایوان بالا اور ایوان زیری، سینٹ اور پارلیمنٹ جن کے پاس ہے، اکثریت کے پاس ہے، وہ تو دوسرے لوگ ہیں نا جی۔ ان میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کتنا مادہ ہے آپ کے سامنے؟ کیا گالی نہیں بکتے؟ کیا صبح دوپہر شام ٹی وی جب بھی چلائیے ایک دوسرے کے لیے گالی نہیں چل رہی؟ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ۔ آج کا جو ہمارا جج بیٹھا ہے، کل وہ اسی معاشرے کا بچہ تھا۔ آج کا جو ہمارا بیوروکریٹ بیٹھا ہے، جو رشوت لے رہا ہے، تنخواہ فریقی لیتا ہے، کام کی رشوت لیتا ہے۔ ایسی ہے نا جی ہمارے ملک میں، سوائے جس کو اللہ نے بچا لیا ہو، کرتا کیا ہے؟ کلرک سے لے کر درجہ چہاروں سے لے کر جو پہلے درجے میں بھرتی ہوتا ہے، وہ پی ایم جو باہر کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے 50-100 دے گا تو صاحب کو تیرا پیغام دوں گا۔ ایسا ہی ہے، اپنے تائیں سارے فرعون ہیں۔ وہ جو چوکیدار ہے، جو منتیں کر کر کے سلیکٹ ہوا ہے، پاؤں میں پڑھ پڑھ کے کسی کے کہ مجھے لگوا دیجئے، جس نے لگوایا ہے وہی جائے نا شکل بدل کے، اسی سے کہے گا پہلے پیسے دے نا پھر تجھے آگے بیچتا ہوں۔ اس سے لے کر اوپر تک سارے اگر بے راہ روی کا شکار ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، آپ کی فائل آگے نہیں چلتی جب تک آپ اس کو رشوت نہیں دیتے۔ آپ حق پر چل رہے ہیں، آپ کا شاید تیسرا خاندان بھی گزر جائے اور آپ کو وہ ناانصاف مل سکے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، باپ دادے نے کیا تھا، دادا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، اب آگے پوتا ہے، وہ کیس لڑ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پیسے بھی لگا رہا ہے۔ جو آج کا آپ کا جج ہے، جو آج کا آپ کا بیوروکریٹ ہے، جو آج کا آپ کا سیاسی ہے، جو آپ کا منسٹر ہے، جو آپ کا پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، کوئی بھی ہے، بدلتے ہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں، جو بھی ہے، وہ کل اسی معاشرے کا بچہ تھا نا جی۔ ڈائریکٹ تو وہ بنا بنایا نہیں آیا، اس معاشرے کا بچہ تھا۔ تو ہم روتے ہیں جی بعد میں جی وہ فلاں بیوروکریٹ برا ہے، وہ فلاں وزیر اعظم برا ہے، وہ فلاں جناب جج ایسا ہے، وہ فلاں آدمی ایسا ہے۔ بھئی جہاں تربیت کرنی تھی وہاں تو ہم نے تربیت کی نا، ہم نے سارا زور رکھا نمبروں پر، نمبر اس نے اچھے لے لیے، جو آپ نے اس کے دماغ میں ڈالا تھا اچھے نمبر لے کے وہ اچھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی تربیت کب کی تھی؟ اب آپ اس سے اچھی تربیت اور اچھے رویوں کی امید مت رکھیں۔ جو یاد ہے ایک جگہ ایک یونیورسٹی میں پروگرام تھا، وہاں پہ اسی حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا، تو ایک پرچی مجھے آئی اور اس کے بعد ایک بچی بھی کھڑی ہو کے اس نے سوال کیا کہ سر پلیز آپ یہ بتائیے اس پورے سسٹم کے مجرم کون ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جناب ہر جگہ پہ ہمیں وہ اچھے رویے نظر نہیں آ رہے، اس کا مجرم کون ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں نے کہا بہت سارے میرے دوست شاید ناراض بھی یہاں پہ ہو جائیں گے، لیکن جو درست بات ہے وہ سب کے سامنے کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اس پورے معاملے کے مجرم جو ہیں وہ 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں۔ جی کون؟ میں نے کہا نمبر 1 باپ، والدین دونوں اس میں آگے ظاہر ہے، ماں باپ، دوسرا مسجد کا امام، اور تیسرا سکول کالج یونیورسٹی کا استاد۔ میں نے کہا ہم یہ 3 مجرم لوگ ہیں اس معاشرے۔ نہ باپ نے تربیت پر توجہ کی، باپ کے مائنڈ میں بھی ایک ہی بات رہی، اچھے نمبر، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، بس۔ جس باپ سے بھی پوچھو یہی ساری دوڑ ہے نا جی، یہی دوڑ ہے نا۔ مشکل سوال ہے، میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑا، میں نے اپنا نام بھی اس میں لیا۔ مسجد کا امام و خطیب، باپ مسجد کا امام، وہ ممبر سے کیا پیغام دے رہا ہے؟
اور تیسرا پہلی کلاس سے لے کر وہ آخری ڈگری تک پڑھانے والا اسکول کا استاد، پروفیسر، کالج، یونیورسٹی کا، یہ 3 لوگ اس معاشرے کے مجرم ہیں جنہوں نے بچے کو اس انداز میں تیار نہیں کیا۔ ہاں، جس نے اپنا حصہ ملایا وہ اس جرم سے نکلتا جائے گا، اور جس نے اس پہ توجہ نہ کی، اگر میں آپ کو یہاں صرف نماز روزے کا ہی بتاتا رہا تو میں بھی مجرم ہوں۔ اگر میں صرف آپ کو نماز روزہ ہی بتاتا رہا تو میں بھی مجرم ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے ان بچوں اور نوجوانوں اور سب کو ان کی تربیت کرنا، ان کے اخلاقی رویوں کو درست کرنا، ان کے اخلاقی اقدار کو کیسے معاشرے میں رہنا ہے، یہ بھی میرا فرض تھا، مجھے یہ بھی بتانا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کو اچھا کر دوں۔ اور پھر آپ نے حدیث مزید فرمائی، ان احب الی احسنہم خلقا، میرے نزدیک سب سے اچھا پسندیدہ وہ انسان ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ اور آپ نے اس کی بے پناہ مثالیں دی، بے پناہ آپ کے سامنے وہ مثالیں حدیث میں ملتی ہیں۔ ایک بہت بڑی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ عام مسجد کی میں بات نہیں کر رہا، تمام مسجدوں کے مقابلے میں سب سے بڑی مسجد مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ جسے کہتے ہیں آپ۔ اس کے بعد بڑی عظمت والی مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی شریف۔ مسجد نبوی شریف ہے۔ ایک شخص آیا، ابھی نیو مسلم تھا، بدوی لوگ تھے، دیہاتوں سے عرب لوگ آتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، پورا دین ابھی پتہ نہیں تھا، وہ آیا، مسلمان ہو گیا تھا، آیا مسجد میں، اسے پیشاب آیا، رفع حاجت ہوئی، اس نے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا۔ مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی شریف۔ اتنی بڑی مسجد کائنات کے اندر، مسجد نبوی شریف، حرم کے بعد سب سے بڑی عظمت والی مسجد۔ صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے، اس کی ایسی تیسی، اس نے یہاں یہ کر دیا، مسجد میں پیشاب بول کر دیا۔ اور اس نے فرمایا دع، ٹھہر جا، اس کو پیشاب کرنے دو۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کو پیشاب ابھی کر لینے دو۔ عجیب کمال نہیں ہے جی؟ پیشاب کر رہا ہے، صحابہ دوڑے کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو تسلی سے پیشاب کر لینے دو۔ اس نے پیشاب مکمل کیا، جب مکمل اس نے کر لیا، دوسروں نے فرمایا پانی لے آؤ، پانی منگوایا، فرمایا اس کو دھو ڈالو، دھو دیا، اس کو بلوایا، فرمایا دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو ناپاک نہیں کرتے، آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ وہاں بیٹھے تھے 7 عیسائی، یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ پورا وفد آیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہا سرکار کلمہ پڑھا دیجیے، کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مورخ نے کیا کمال بات لکھی ہے کہ بھائی کیا تمہیں کوئی تبلیغ کی گئی، کوئی بات بتائی گئی، کیا کچھ اور قرآن سنایا گیا، حدیث پڑھ کے سنائی گئی؟ کہا نہیں، ہم نے دیکھا ہے جس دین میں اس معاملے کی اس قدر برداشت ہے کہ اس کی مسجد میں، عبادت گاہ میں پیشاب کرنے والے کو بھی صحابہ کو روک دیا، کہا نہیں، اس کی تکلیف پوری نہ، بیمار نہ ہو جائے، کرنے دو، بعد میں دھلوا دیا۔ ایسا اخلاق رکھنے والا دین واقعی محمد عربی کا سچا دین۔ آج کہاں ہے ہماری برداشت؟ آج ہمارے ہاں کوئی ہے برداشت؟ آج کوئی ایسا کر کے دکھائے، وہاں اس کا سر نہ پھٹا ہوا تو بات ہو، ایسا ہی ہے نا جی؟ یہ دین ہے۔ اب کس چیز نے ان عیسائیوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا؟ کوئی آیت نہیں سنی انہوں نے، نہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی۔ کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ دائرہ اسلام میں آئے؟ اخلاق، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر متاثر کیا۔ ایک پہلو دین کا نہیں ہے، جہاں
دین پہ، اس کی حفاظت میں غیروں نے اٹیک کیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلوار بھی دی ہے، وہاں تلوار اٹھانے کا درس بھی دیا ہے، وہاں تلوار بھی اٹھائیں گے، اور جہاں تربیت کی باری آئی تو وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام جو اتنا بڑا ان کا پوپ تھا، اس کے لیے مسجد نبوی کھلوائی، فرمایا جاؤ اپنی عبادت کر لو، پھر آگے یہاں سے مناظرہ چلے گا، بحث چلے گی۔ واپس آئے اور ظاہر ان کا وہ پوپ تھا، امام تھا، ساتھ کتنی تعداد میں لوگ آئے تھے ان کے۔ جب مسجد نبی میں عبادت کر کے واپس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جناب عالم پنا ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، ہم مزید بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم مزید آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہوئی؟ کوئی مجبوری، کسی نے کوئی بات کی؟ کہا نہیں، ہم نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اپنی مسجد میں غیروں کی عبادت کے دروازے آپ نے کھولے ہیں، اب اللہ نے ہمارے دل کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے۔ یہ اخلاق ہے، یہ کریکٹر ہے، یہ کردار ہے۔ ہم ایک پہلو پہ نہیں رہیں گے۔ میں نے عرض کی جہاں غزوے ہیں وہاں غزوے بھی لڑے، جہاں جہاد کی بات آئی وہاں جہاد بھی ہوا، لیکن ساری زندگی کوئی غزوے اور جہادوں میں نہیں گزری، زیادہ زندگی کس میں گزری ہے؟ اخلاق و کردار کی پروان چڑھانے میں، کوشش میں گزری ہے۔ اور اسی لیے کہیں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی کہ مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، نہیں، یہ حدیث آپ کو جگہ جگہ ملے گی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے سارے باب پورے کر دوں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، میری ملت کے برادران، بھائیوں، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں تک میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر اخلاق نبوی کا درس دو۔ اپنے گھروں میں اگر چاہتے ہو آپ کا ڈاکٹر اچھا ہو، آپ کا انجینئر دیانتدار ہو، آپ کا چیف سیکرٹری دیانتدار ہو، آپ کا چیف آرمی سٹاف دیانتدار، آپ کا جج دیانتدار، آپ کا وزیر اعظم دیانتدار، آپ کے ملک کا سربراہ دیانتدار، سارا معاشرہ دیانتدار ہو جائے تو ہمیں، وہ ظاہر ہے وہ بچے سے آگے بڑے ہوتے ہیں، ہمیں سب کو اپنے اپنے ماں باپ کو، امام کو اور استاد کو روٹ گراس سے، آغاز سے اس کی تربیت کرنی پڑے گی۔ جب تک ہم سارے تربیت کے اوپر توجہ نہیں دیں گے اور بھی 75 سال گزر جائیں ہم یہیں کھڑے رہیں گے۔ اس لیے بحیثیت باپ، ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر میں تربیت کا اہتمام کریں۔ جو امام و خطیب ہے اس کی ذمہ داری ہے ممبر پر وہ اہتمام کرے۔ اس لیے کہا گیا ہے نماز کوئی بھی پڑھا لے، ہر مسلمان نماز پڑھا سکتا ہے، میں فتویٰ دے رہا ہوں، ہر کلمہ گو نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن ہر شخص خطبہ نہیں دے سکتا۔ سمجھے میری بات؟ ہر شخص، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، آپ 5-6 لوگ ہیں، جو بندہ آگے ان میں سے کروا سکتا ہوا کہ جماعت کروا دیں، جماعت سے پڑھے، لیکن خطبہ ہر شخص نہیں دے سکتا، اس پہ سوچنا چاہیے۔ اسی لیے ممبر کو ساری اہمیت دی گئی، ساری فضیلت کس کو دی گئی؟ ممبر کو، اس لیے کہ ممبر سے پیغام جانا ہے، ممبر سے تربیت ہونی ہے، ممبر سے صدا بلند ہونی ہے۔ آج ہم ساری توجہ نماز پڑھانے والے اور پڑھنے اس پہ تو کرتے ہیں، کبھی ممبر پہ بھی غور کیا ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے؟ نماز تو چپ کر کے ہے نا جی، جس نے بھی پڑھا دی، جیسی پڑھا دی پڑھ لیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس مائک پر میں نے کوئی اور بات کر دی اور آپ کو ڈائیورٹ کر دیا، آپ کی تو نسلیں بدل جائیں، اس سے نسل سیدھی بھی ہو سکتی ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ ایک میں روایت پڑھ رہا تھا، ہماری پیرن ایک کانفرنس تھی وہاں پہ، یہ عبد الخالق صاحب برچونی شریف والے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، سندھ والے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ تھے وہاں پہ، جب یہ قیام پاکستان کے وقت کی بات ہے، تو ایک ہمارا مسلم تھا،
تو انگریزوں کے بتے چڑھ گیا، اس نے کہا جی ہم آپ کو اب بند کر دیں گے، آخری کو خواہش کو چھوٹا موٹا کوئی آپ بات کہتے تو ہم وہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں اور کچھ نہیں کرتا۔ کہتے بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، کہتے مجھے چند ایک 10 پانا 15 20 بچے دے دو، میں ان کو پڑھا دیا کروں گا۔ تو اس انگریز نے کہا واہ بڈھے، ابھی بھی تو ہم پہ حکومت کرنا چاہتا ہے۔ سمجھے میری بات؟ اس بات کی گہرائی تک جائیے گا۔ بڈھے ابھی بھی تو ہمارے اوپر سرداری کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ جب نسل کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اصل وہ آپ کا اثاثہ ہوتا ہے۔ اس میں ہر استاد کی ذمہ داری بھی ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے، ہر مبلغ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ قوم کو وہ پیغام دے جس سے ہماری نسل نو کی کردار سازی ہو۔ آج کردار میں ہم زیرو ہیں، آج اس حد تک ہم گرے ہوئے ہیں کردار میں کہ جناب چوک چوراہے پر اور مسجد کے اندر بھی، یہ مسجد کے اندر بھی جو یہاں پر 10 روپے کا پلاسٹک کا گلاس ہے، اس کے ساتھ 200 روپے کی ہم لوہے کی زنجیری لگواتے ہیں۔ لگواتے ہیں کہ نہیں لگواتے؟ یہ زنجیری کیوں لگواتے ہیں؟ کولر گلاس کھینچ لیتا ہے، کیوں لگواتے ہیں؟ کہ کوئی یہ 10 روپے والا گلاس بھی چوری نہ کر جائے۔ اس سے معاشرے کی ریفلیکشن ہوتی ہے اس کی اخلاقی اقدار کی۔ یہ زنجیری کس لیے لگی ہے؟ یہاں محلے کے لیے لگی ہے نا جی، محلے سے ہی آئے گا نا جی کوئی نہ کوئی، یا دائیں بائیں سے کوئی آئے گا، سعودی عرب سے تو کوئی نہیں آئے گا ہمارا 10 روپے والا گلاس اٹھانے کے لیے۔ آئے روز ہمارے جوتے نہیں چوری ہوتے مسجد سے، مسجد سے جوتے چوری ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا جمعہ نہیں جب میرے پاس کوئی نہ آئے بیچارہ میرا جی جوتا اٹھا لیا گیا، مسجد کے اندر سے۔ عیسائی تو بیچارہ آ نہیں سکتا یہاں پہ، اس کی تو آپ درگت بنا دیں گے، سیدھی بات ہے۔ اٹھانے والا کون ہے؟ کلمہ گو ہے۔ مسجد میں وہی آتا ہے نا جی، عیسائی یہودی تو مسجد میں نہیں آتا، کلمہ گو آتا ہے، تو وہ ہمارا ہی بھائی ہے نا جی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے آج اس تربیتی نشست میں 5-6 منٹ میرے اوپر بھی ہو گئے، یہ ضروری ہے یہ ایسی نشستیں ان کا انعقاد کرنا۔ ہم نے اپنی تربیت پر پوری توجہ دینی ہے۔ آج یہ عہد وفا کر کے جائیں، ہم نے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے محلے میں، جہاں جہاں، اور تربیت ظاہر ہے وہی شخص کرے گا جو پہلے اپنی تربیت کرے گا، پہلے اپنی تربیت کرے گا۔ اس لیے آج سے ہم سب نے کوشش کرنی ہے ہماری زبان شستہ رہے، ہمارا کردار پاکیزہ رہے، ہماری گفتار میٹھی رہے، اور ہمارے انداز اور رویے محبت بھرے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔